ناظرین السلام علیکم۔ یہ تصویر میں جو آپ شہزادی دیکھ رہے ہیں یہ کوئی عام عورت نہیں، یہ مغلیہ سلطنت کے شہنشاہ ظہیر الدین بابر کی لاڈلی بیٹی گل بدن بانو ہے اور مغل شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر کی پھپھو۔ یہ مغلیہ سلطنت کی واحد عورت ہیں جنہیں حج کعبہ کا شرف حاصل ہوا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حج ارکان اسلام میں سے آخری رکن ہے جو صرف اور صرف صاحب استطاعت اور تندرست مرد و زن پہ فرض ہے، جو سفر و حضر کی صعوبتیں، تکالیف اور اخراجات کو بآسانی برداشت کر سکیں۔ شہزادی گل بدن بانو 1523 عیسوی کو پیدا ہوئیں اور 1576 عیسوی کو آپ نے حج کی خاطر مکہ مکرمہ کا سفر کرنے کا ارادہ کیا۔ اس وقت ہندوستان پر مغلیہ سلطنت کا سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا اور برصغیر کے ارد گرد کی قوتوں کی آنکھیں اپنی تپش سے خیرہ کر رہا تھا۔ بہرحال یہ سفر آسان نہ تھا، کیونکہ صحرائی ڈاکوؤں اور بحری قزاقوں کی نظر میں ایک عام انسان ہو یا بادشاہ، ان کی نظر میں سب برابر ہوتے ہیں اور وہ مال و متاع لوٹنے میں کسی کو نہیں بخشتے۔ چنانچہ شہنشاہ جلال الدین اکبر نے اپنی پھوپھی صاحبہ گل بدن بانو، جو کہ ایک نیک، پاک باز اور دین اسلام پہ کاربند خاتون تھی، کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی حج کعبہ کی خواہش کا بصد دل و جان احترام کرتے ہوئے دو جہاز سلیمی اور الہی حج کعبہ کے مقدس سفر پر جانے کے لیے تیار کر دیے۔ ناظرین، ان جہازوں میں سونے چاندی کے سکوں سے بھرے بڑے بڑے بھاری بھرکم 12 صندوق اور 1200 احرام علیحدہ صندوقوں میں پیک کر کے رکھ دیے۔ یہ سونے چاندی کے 12 صندوق صرف اور صرف راستے میں صدقہ و خیرات کرنے کے لیے تھے، جبکہ زاد راہ کے طور پر مال و دولت اس کے علاوہ تھی۔ ناظرین، شہزادی گل بدن بانو کی سربراہی میں 12 عورتوں کا یہ قافلہ فتح پور سیکری سے بڑی شان و شوکت کے ساتھ رخصت ہوا۔ مکمل شاہی پروٹوکول اور دعاؤں کے ساتھ اسے رخصت کیا گیا۔ ناظرین، عورتوں پر مشتمل یہ قافلہ روانہ تو ہو گیا، مگر ایران کے راستے خشکی کا سفر اور پھر ترکی تک کا سمندری سفر مال و متاع چھن جانے کے علاوہ جان کا خطرہ اس کے علاوہ تھا، کیونکہ ایران کے جنگلات میں سے گزرتے ہوئے ایران کے شدت پسند ہر آنے جانے والے کو لوٹ لیا کرتے تھے اور بعض اوقات انہیں جان سے بھی مار دیا کرتے تھے۔ جبکہ خشکی کے سفر کے ان خطرات کے علاوہ مکہ مکرمہ کی طرف جانے والے پرتگالی سمندری راستے پر پرتگالی بحری قزاقوں کا راج تھا۔ ناظرین، انہی خطرات کے پیش نظر یہ قافلہ ایران کی سرحد کے قریب سورت کے مقام پر 1 سال تک رکا رہا۔ بالآخر جیسے تیسے بجتے بجاتے یہ قافلہ بحرۂ عرب میں سے سمندری جہاز پر 4 ہفتوں پر مشتمل سفر طے کرتے ہوئے صحرائے عرب کے کنارے جا ٹھہرا۔ پھر وہاں سے اونٹوں پر سفر کرتے کراتے بالآخر یہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچ گیا۔ مکہ پہنچتے ہی شہزادی گل بدن بانو نے ساتھ لائے گئے خیرات کی غرض سے مال و دولت، جو سونے اور چاندی کے سکوں پر مشتمل تھی، انہیں محتاجوں، غریبوں اور بیواؤں میں ایک تیز آندھی کی طرح تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ شہزادی گل بدن بانو کی اس سخاوت کا چرچا عثمانی سلطنت کے شہزادہ سلطان مراد کے دربار بھی جا پہنچا۔ سلطان مراد کو شہزادی کی یہ سخاوت ایک آنکھ نہ بھائی اور اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ یکے بعد دیگرے وقفے وقفے سے 4 شاہی فرمان شہزادی گل بدن بانو کے نام جاری کر دیے، جن پر حکم جاری تھا کہ وہ فوری طور پر خطۂ عرب کو چھوڑ جائیں۔ شہزادی گل بدن بانو بھی آخر ناظرین، شہزادی گل بدن بانو بھی آخر ہندوستان کے شہنشاہ ظہیر الدین بابر کی بیٹی تھی۔
اس نے بھی سلطان مراد کے لکھے ہوئے حکم ناموں کو ذرا بھر اہمیت نہ دی اور مکہ مکرمہ کی سرزمین پر اپنے جود و سخا والے ہاتھ کو نہ روکا۔ بالآخر سلطان مراد نے اپنے 5ویں حکم نامہ میں تنگ آ کر ترکی زبان میں ایک ایسا لفظ استعمال کیا جس نے جلال الدین اکبر کو آگ بگولا کر دیا، اور اس نے شہزادی گل بدن بانو کو خطۂ عرب کو خیر باد کہہ کر واپسی کا سفر اختیار کرنے کا حکم دے دیا۔ ناظرین، بالآخر 2 سال کا طویل سفر طے کرنے کے بعد شہزادی گل بدن بانو کی قیادت میں یہ 12 عورتوں پر مشتمل قافلہ فتح پور سیکری سے 60 کلومیٹر کے فاصلے پر 1582 عیسوی میں کھانوا شہر پر آن اترا۔ ناظرین، یہ ہے حاجن شہزادی گل بدن بانو کے 6 سالہ سفر کی کہانی جو انہوں نے حج کی غرض سے کیا۔ تھینکس ٹو واچ اینڈ لسن دل دریا ٹی وی۔